حدی پڑھ چکا. اچھا کیا پایا؟ اب وہ پلٹ کے پوچھتے ہیں صاحب پانے کی کیا بات ہے؟ آپ نے پڑھنے کا بولا, پڑھ رہا ہوں. پانا کیا ہے؟ آپ نے تو پڑھنے کا بولا تھا نا, میں پڑھ رہا ہوں. اب کیا بیتے گی اس سے؟ بیوقوف پڑھا اور کچھ بھی نہیں پایا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ بیٹا اس کو پانا, سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا, یا نہیں؟ خدا کی قسم آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ کیسا ہمارا رویہ ہے, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پڑھا خوب, سیکھا اس سے کچھ. قرآن مجید کا سورہ بقرہ ابتدا کہاں سے ہے؟ الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے کتاب کی سند دی, پھر کیا کہا؟ ھدی للمتقین. سب کے لیے نہیں ہے, متقین کے لیے ہدایت ہے. ہم جیسے جاہلوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں. متقین کون؟ جو حق اور باطل میں تمیز کر سکے. ابتدائی تقویٰ کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرے اور حق کو قبول رکھے. یہ جس میں ہے وہ قرآن کو ہاتھ لگائے گا, چاہے یہودی ہو, خدا کی قسم اس کو معرفت ملے گی. یہ صفت ہونی چاہیے, کوئی بھی ہو جو حق اور باطل میں تمیز رکھتا ہے اور حق کو قبول کرتا ہے, وہ اگر قرآن ہاتھ ملے گا اس کی آنکھیں کھل جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نے کیا ایسا ہے. اس کی تعریف کیا بتائے پھر؟ ھدی للمتقین. کون سے؟ بولے یؤمنون بالغیب. ایسے متقی جو غیب پہ نظر نہیں یقین رکھتے ہو, اس کے لیے ہدایت ہے. یقین کیسے پیدا ہو سکتا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر میں اس آلے کو سمجھوں ہی نہیں کچھ, تو اس کی اس کاریگری پہ مجھے یقین پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کبھی مفید بھی ہوگا, کسی کو پیغام پہنچے گا, کسی امریکہ میں بیٹھ کے بھی یہ سن سکے گا. میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے یہ ہے. تو ہم نے قرآن مجید سے کچھ سیکھا جو ہم کو یقین ملے. آج انشاءاللہ 3-4 آیت آپ کو سنائیں گے. یہ ہمارا فرض ہے کہ رمضان مہینہ ہے ہی اسی کے لیے. لیکن خود قرآن جو کہتا ہے کہ دیکھ, جس میں خود تمہارا بھی ذکر ہے تو کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ تمہارے کام کی جو ہے وہ تم اس کو پڑھنے کو تیار نہیں ہو. اچھا یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے, دیکھو دل سب کے پاس ہے, لیکن ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے ہیں. دل تو ہمارے آپ کے پاس سب کے پاس ہے. وہ جو چرس پی کے پڑا ہوا ہے نا اوندا, اس کے پاس بھی ہے دل, تو وہ بھی رکھتا ہے, لیکن ایسا دل نہیں ہے کسی سے. دل وہ ہے جو سمجھے. کیا سمجھے؟ حق کیا ہے اور باطل کا ہے, میرے مفاد میں کیا چیز اچھی ہے. یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے, کوئی مسلمان کی صفت تھوڑی ہے یار. آپ متوجہ رہے, میری بات سن رہے ہیں نا. ایک ہندو, ایک کافر, ایک یہودی کیا بزنس نہیں کرتا ہے؟ وہ اپنے مفاد کو نہیں سمجھتا اچھی طرح, خوب سمجھتا ہے. اگر ایک شیعہ بھی اسی حد تک اپنی سمجھ کو استعمال کرتا ہے تو کون سی تیر مارا اس نے؟ یہاں تو تقاضا ہے حق اور باطل میں تمیز کر. تیرے لیے اچھا کیا ہے, تیرے لیے برا کیا ہے. کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ ان کے پاس ایسے دل ہوتے جو سمجھ سکتے اور ایسے کان ہوتے جو سن سکتے. اس لیے کہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, بلکہ وہ دل اندھے ہوتے جو سینوں میں ہوتے ہیں. وہ اندھے ہیں تو یہ آنکھیں کچھ کام نہیں دے گی, وہ دل کچھ کام نہیں دیں گے. ابھی انشاءاللہ اس آیت کو یاد رکھنا جو قرآن میں ہم نے نوٹ کیا نا, وہ بھی اس کا ذکر کرتی. وہ اس طرح کا ذکر کرتی کہ ان کے پاس بھی آنکھیں تھی, ان کے پاس بھی کان تھے, وہ بھی دل رکھتے تھے, لیکن کچھ کام نہیں آیا ان کے. کب؟ جب ہماری نشانیوں سے منہ پھیر لیا, ہماری آیت کا انکار کیا, پھر یہ چیزیں کچھ کام نہیں. یہی چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت دیتی ہے, آنکھ کے ذریعے سے, کان کے ذریعے سے. دل یعنی قلب, سمجھے نا, یہ دل نہیں, قلب سے مراد عقل ہے. اچھا آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کہ خدا نے کس طرح خلقت کا آغاز کیا, اس کے بعد وہی آخرت میں ایجاد کرے گا. بے شک وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اور ہم نے اس بستی میں سے صاحبان عقل و ہوش کے لیے کھلی ہوئی نشانی باقی رکھی. کون سی بستی میں؟ جس پر عذاب نازل ہونے کا ذکر جا بجا قرآن نے کیا, اور پھر کہا اس میں ہدایت ہے, اس میں بصیرت ہے جو صاحب عقل ہو.
سب کے لیے نہیں ہے. درود بھیج محمد آل محمد. بس ابھی ایک کال کے بعد اپنی گفتگو. بس 5 منٹ. یہ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان ہے. امام کاظم نے حشام بن حکم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے حشام، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے قلب سے عقل مراد ہے. یعنی کہاں جہاں قلب استعمال کیا اس سے مراد تمہاری عقل ہے. اچھا، نیز فرمایا فہم و عقل مراد ہے. امام نے فرمایا فہم و عقل مراد ہے. انٹو بریکٹ لکھا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، یعنی کیا؟ فہم اور اس سے عقل مراد ہے اس سے. اب اصل بات سنو. اے حشام، اللہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو اپنے بندوں کی طرف نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ اللہ کے بارے میں غور و خوض کرے. کیا کرے؟ کون ہے میرا اللہ؟ کیوں ایسا مانوں؟ کیا اس کا ثبوت ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس نے تو دعویٰ کیا ہے. کیا دعویٰ کیا؟ اس نے کہا تیری شہر رق سے زیادہ قریب. پڑھا ہے قرآن کیا ہے؟ شہر رق سے زیادہ قریب. کبھی سوچا ہم نے اس کے معنی کیا ہوتے؟ سوچا؟ آج سمجھنا بہت آسان، یہ نوجوان آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کیا ہوتے معنی اس کا؟ آج آپ بائک پہ جا رہے ہو اور سامنے سے کوئی آ گئے دو اور یہاں ٹیٹی رکھ دی، اور کوئی گاڑی پہ جا رہا ہو تو قریب میں آ کے اس نے یہاں ٹیٹی رکھ دی، ساتھ میں بیگم اور بچے بھی بیٹھے ہو. اس کو بولا نکال. اب یہ ذرا ٹیٹا کرے گا؟ جس کی شہرک پہ ٹیٹی لگی ہے وہ جھوٹ بولے گا، اس کا فرما بردار ہے یا نہیں؟ اگر اس نے کہا گاڑی سے باہر نکل تو چابی دے دے گا اس کو یا نہیں؟ یا اپنی بیوی بچوں کی بےزتی کروائے گا؟ جھوٹ بولے وہ تیار. یعنی ایک طرح سے فرما بردار ہو جائے گا جس نے شہر رکھ پہ ٹیٹی رکھ دی یا نہیں؟ ہم کیسے ذلیل ہے. پروردگار کہتا ہے تیرے شہر رق سے زیادہ قریب ہوں، پھر بھی مجھ سے نہیں گھبراتا. اور اس نے خالی یہاں ٹیٹی رکھ دی تو اس کا غلام بن گیا. ذلیل ہے ہم لوگ کہ نہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے. وہ کہتا ہے اس سے زیادہ قریب ہوں، ہوشیار رہے مجھ سے، میری مخالفت مت کر، میری بات مان. صرف وہ یہ تقاضا کرتا. اچھا اس کی بات کیا؟ دادا گیری نہیں کر رہا اللہ ہمارے ساتھ، میں جو بولوں کر. وہ کہتا ہے میں حق کہتا ہوں، تیری بھلائی میں کہتا ہوں. اگر تو میری بات مانے گا مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، تجھے اجر دوں گا. ایسا کوئی ملے گا آپ کو؟ ہے؟ وہ کہتا ہے کاروبار مجھ سے کر. کس لیے؟ بولا تو نفع کمائے گا، تو مجھے کیا دے گا؟ تیرا سرمایہ بھی میں نے دیا تجھے، کاروبار کر میرے ساتھ. ہے ایسا کوئی ملے گا ہم کو؟ لیکن ہم اس مالک کے نہیں سوچتے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بہت ملے گا، اس کی سننے کو تیار نہیں ہے جو اس سے زیادہ قریب ہے. اچھا سنیں، تو خدا کے بارے میں غور و خوض کر اور انبیاء کی دعوت کو سب سے اچھی طرح اس شخص نے قبول کیا جو سب سے بہتر معرفت رکھتا ہے. ہے معرفت ہم کو؟ معرفت لفظ کے معنی ہی نہیں پتہ صاحب. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 1000 مومنین کرام کو جمع کرو، 1000 اور پوچھ لو ان سے معرفت کیا ہوتی ہے اسلام میں. جواب دے سکے گا؟ کچھ نہیں پتا بیچارہ. یہ مومنین کرام کا معاشرہ ہے. اچھا، اور امر خدا کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ شخص ہے جس کی عقل سب سے بہتر ہے، اور ان میں جس کی عقل زیادہ کامل ہے دنیا و آخرت میں اس کا درجہ زیادہ بلند ہے. مالدار نہیں، صاحب حیثیت نہیں، چودھری صاحب نہیں. وہاں کس کی گنتی ہوگی؟ جس کی عقل صحیح ہو. کس حالت میں عمل کیا، عقل ٹھکانے تھی اس کی یا نہیں؟ اعمال نہیں گنے گا، اس کی حیثیت دیکھے گا عمل کی. اچھا اے حشام، تمہارا عمل اللہ کے نزدیک. یار آپ تھکے تو نہیں ہے؟ یہ آخری بات ہے اور یہاں سے پکڑ رہا ہے کون ہم کو، ہوش دے رہا ہے کہ گھر جا کے لازمی آج سوچ رہا ہے. خدا کی قسم اگر یہ سمجھ میں آیا نا امام موسیٰ کاظم کا قول تو آپ چین سے سو نہیں سکتے.
آپ لازمی طے کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ امام کا قول ہے, میرے باپ کا نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. تحقیق کرنے کا آپ کو حق ہے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ واقعی یہ کتاب میں جو قول دیا صحیح ہے, امام نے ایسا فرمایا. لیکن جب یہ ثابت ہو جائے پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ہے کہ مانو یا نہیں مانو تو کافر. سمجھ گئے؟ تحقیق کی اجازت ہے. سچا وہ شخص ہے جس کی عقل سب سے بہتر ہے, اور ان میں جس کی عقل زیادہ کامل ہے دنیا و آخرت میں اس کا درجہ زیادہ بلند ہے. اے حشام, تمہارا عمل اللہ کے نزدیک کیوں کر پاک ہو سکتا ہے جبکہ تمہارا دل امر پروردگار سے منحرف ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے انہیں اپنے عقل پر غالب کر لیا. ہم لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نفس کے غلام ہیں. عبادت خالی لپ سروس ہے اللہ کے لیے. یہاں وہی ہے جو دل چاہتا ہے, یہاں وہی پروگرام ہے جو نفس چاہتا ہے. خدا کا ہے نہیں. اے حشام, حق کی بنیاد طاعت خدا پر ہے. اے حشام, حق کی بنیاد طاعت خدا پر ہے اور بغیر طاعت کے نجات نہیں مل سکتی. طاعت علم سے ہوتی ہے, علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے اور سیکھنے کا تعلق عقل سے ہے. جیسی عقل ہوگی ایسا سیکھے گا, جیسا سیکھا ہوگا ایسی اطاعت کرے گا, جیسی اطاعت کی ہوگی ایسا اجر پائے گا. بنیاد کیا ہے؟ عقل. اور ہمارا معاشرہ عقل ہی کا دشمن ہے. البتہ علم خدا رسیدہ عالم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. ہر وردی والا علم نہیں سکھا سکتا آپ کو. معاف کرنا کہ صاحب میں کم سے آیا, میں نجب سے آیا کرے. صاحب علم دے گا جس کی جہاں علم ہو, جس کی جہاں خدا کا خوف ہو. تعلیم لینا اور چیز ہے, صاحب علم بننا اور چیز ہے. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا, البتہ علم خدا رسیدہ عالم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. علم کی معرفت کا دار و مدار عقل پر ہے. پھر وہی بات, یعنی آپ معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی عقل کو درست نہ کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ ہماری نجات کا دار و مدار عقل پر ہے اور اسی سے پیدل ہے. ہم ہے یا نہیں؟ دین میں ہے. ویسے تو ہر آدمی ہوشیار ہے اپنا الو سیدھا کرنے میں, لیکن دین میں آ کے بالکل بدھو بن جاتا ہے. صاحب مجھے کیا معلوم, میں کچھ نہیں جانتا, وہ تو مولوی صاحب کا کام ہے. اچھا, بے شک وہ شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا جو خدا کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا, اور جو خدا کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتا اس کا دل مستحکم معرفت کا گروی نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے دل میں حقیقت معرفت کو درک اور محسوس کر سکے. اور ایسی معرفت کا حامل وہی ہو سکتا ہے جس کا قول اس کے کردار کی تصدیق کرتا ہو. قول اور کردار ایک ہو, اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا خطرناک موڑ ہے. میں اپنی زبان کو لگام دیکھتا ہوں, کھولتا نہیں. کردار کچھ ہے اور ظاہر واہ 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 واہ. کردار تو دیکھو ان کا کیا ہے. مال کے غلام, چودھری کے غلام ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا سخت قول ہے رسول اللہ کا. جب کسی عالم کو مالدار کے در پہ دیکھ لو اس کے قول پہ اعتبار نہیں کرنا. رسول اللہ کا فرمان نہیں کرنا اس کے قول پہ اعتبار. گیا کام سے. کیوں کہا رسول اللہ نے؟ ہماری قلب کی آنکھیں کھل جائے, وردی دیکھ کے پجاری نہ بن جائے ہم. آج وہ یہی رہا, ہو رہا ہے نہیں. ایسا کیوں ہو رہا؟ ہم نے اپنی عقل ہی نہیں کھولی. اچھا بس 2 لائن رہ گئی, ختم ہو رہی بات. اس کا باطن اس کے ظاہر سے ہم آہنگ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کے ظاہر کو اس کے باطن کی علامت اور اس کا غماز قرار دیا ہے. قول تو میں نے 2-3 نقل کیے تھے لیکن ٹائم ہو رہا ہے, گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. صرف 2 آیت سن لیں پھر اپنی گفتگو تمام ہو جائے. صرف 2 آیت. یا اللہ, یہ ہے سورہ زمر کی 41ویں آیت اور 45ویں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے تجھ پر سب انسانوں کے لیے حق کے ساتھ کتاب نازل کی۔ وہ شیعوں کا ٹھیکہ نہیں ہے،